علي حبه جنة قسيم النار الجنة وصي المصطفى حقا إمام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ریسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ بفضل خدا آج سے ہم علوم و معارف اسلامی کے ایک نئے سلسلے کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں ہم آپ کے فقہی، اخلاقی اور دینی سوالات کے مستند جوابات دینے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے سوالات کومنٹس باکس میں یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سلسلے کو ہم نے بزم معارف کا نام اس لیے دیا تاکہ ہم معارف اسلامی سے زیادہ روشناس ہو سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بزم معارف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام اقامِ تقلید کے حوالے سے ہوگا کہ جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید علی سلمان کاظمی صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ تقلید کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں ان سے دریافت کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، تقلید کیا ہے اور اس کی اہمیت و ضرورت کے متعلق قرآن و حدیث ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ جو آپ کا موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے، اور احکام تقلید ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت اور اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن و حدیث نے بھی اس کا حکم دیا۔ اس کو ہماری زبان میں عقلی دلائل اور نقلی دلائل کہتے ہیں۔ یعنی احکام تقلید یا تقلید کرنا امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے زمانہ غیبت کبریٰ میں مجتہد کی تقلید، یہ وہ موضوع ہے جس کے متعلق عقلی دلائل بھی موجود ہیں اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ نقلی دلائل ان دلائل کو کہتے ہیں جو نقل ہو کے آئے ہیں ہمارے پاس، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 122 جو تقلید پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ قرآن کسی ایک زمانے، ایک وقت یا ایک جگہ کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ ہر زمانے، ہر وقت اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو تقلید بھی ان موضوعات میں سے ہے کہ جن کے متعلق قرآن نے حکم دیا ہے۔ گویا تقلید کا حکم ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ قرآن کے حکم سے کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ التوبہ کی آیت نمبر 122 جو میں نے عرض کیا کہ جس میں فرمایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، آپ ایڈریس دیکھ لیں، اس کا ترجمہ جا کے خود دیکھیں، کہ جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ مومنین کے لیے، سب مومنین کے لیے واجب اور ان پر فرض نہیں کیا گیا کہ وہ سب کے سب گھروں سے نکل پڑیں اور علم دین سیکھیں، اور یہ عقلی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے اور معاشرتی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سب لوگ نکلیں اور دین سیکھنا شروع ہو جائیں، سب لوگ مدرسے میں داخل ہو جائیں، تو پھر ہمارے علاج کون کرے گا، ہمارے گھر کون بنائے گا؟ تو یہ قرآن نے، شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے کہ یہ واجب کفائی ہے، علم دین سیکھنا سب پر واجب ہے، لیکن اگر کچھ لوگ سیکھیں تو باقیوں سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت کہ کیوں نہیں تم میں سے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ واپس پلٹ کر اپنی قوم کی طرف جائیں تو ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یعنی ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو علم دین کے لیے، چند لوگ نکلیں، پوری کی پوری قوم نہ نکل آئے، چند لوگ نکلیں اور علم دین، تفقہ فی الدین کریں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اور تفقہ فی الدین کا مطلب ہے یعنی دین کے مزاج اور دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیں۔ اس طرح نہیں کہ 2-4 کتابیں پڑھیں اور واپس پہنچ کے علامت الدار بن جائیں، نہیں، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ہر چیز پر دین کا رنگ چڑھائے۔ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ، وہ دین کے ہم مزاج بن جائیں، نہ یہ کہ دین کو اپنا ہم مزاج بنانے کی کوشش کریں، دین کو مروڑ توڑ کر نہیں، بلکہ خود دین کے ہم مزاج بنیں، تفقہ فی الدین کریں، اور اس کے بعد وہ جب واپس پلٹیں اپنی قوم کی طرف تو وہ ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور باقی قوم ان کی طرف دیکھے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ معصومین سے متعلق نہیں ہے یہ آیت، کیونکہ معصومین سے متعلق ہمارا مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے
بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو تعلیم ہے وہ ان کا علم کسبی نہیں ہے، انہوں نے حاصل نہیں کرنا، یہاں پر علم حاصل کرنے کا کہا گیا ہے، تو غیر معصوم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کی تو یہ آیت جو ہے وہ تقلید پر دلالت کرتی ہے کہ غیر معصوم کچھ لوگ جائیں، تو غیر معصوم اسی وقت جائے گا دین کی جب انسان معصوم تک نہیں پہنچ سکتا۔ معصوم تک پہنچ جائے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، پھر تو ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہم امام کے حکم کے تابع ہوں گے اور ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ لیکن اگر امام موجود نہیں ہے، اس وقت پھر اس شخصیت کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے کہ جس کا قرآن نے حکم دیا اور اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا۔ چار فرمایا ہے کہ ہر شخص، ہر وہ عالم کہ جس کا لباس علماء والا ہو، یہ جو کہ میں علم دین حاصل کر کے آیا ہوں، نہیں، ایک تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد صرف سب سے بڑا عالم ہونا کافی نہیں ہے۔ امام عسکری علیہ السلام نے، یعنی امام عسکری کے آپ فرامین کو پڑھیں تو یہ احکام تقلید سے متعلق امام علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ملتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کو معلوم تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے کا غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوگا، امام تک لوگ پہنچ نہیں سکیں گے، اپنے ماننے والوں کی تقلید کے حوالے سے امام عسکری علیہ السلام نے تربیت کرنا شروع کر دی تھی۔ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سے یہ نہیں کہا کہ فقط سب سے بڑا عالم ہے تو اس کی تقلید کرو، بلکہ ساتھ اس کی 4 شرائط بتائی ہیں۔ ان شرائط میں سے کیا فرمایا؟ من کان من الفقہاء، وہ فقیہ کہ جو تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر چکا ہے، اپنے رنگ کو دین کے رنگ میں رنگ چکا ہے اپنے آپ کو، اس میں سے کیا ہے کہ صائنا لنفسہ، اپنے نفس کو روکنے والا ہو۔ اس طرح نہیں ہے کہ اپنے نفس کا غلام ہو، بلکہ اس کا نفس اس کے قابو میں ہو۔ حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، یعنی اپنے دین کو، یعنی اس کے سامنے پہلی پریورٹی اس کا دین ہو، اس کے دین کی حفاظت اس کی پریورٹی ہو، نہ کہ اس کے اپنے مفادات کی حفاظت اس کی پریورٹی ہو۔ مخالفا لہوا ہو، اپنی ہوائے نفس کا مخالف ہو، دنیا کا حریص نہ ہو، فتویٰ دینے کے لیے لوگوں کو نہ دیکھے بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھے، لوگوں کی مرضی اور لوگوں کی رضا اور لوگوں کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے فتویٰ نہ دے، بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کے حکم کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دے، نہ ہی کسی پیسے کے لالچ میں کوئی فتویٰ دیتا ہوا نظر آئے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق فتویٰ دے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اس کا فتویٰ ہونا چاہیے، اپنی ہوائے نفس کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا کے امر کا، اس کے حکم کا مطیع یعنی اطاعت کرنے والا ہو، اطاعت لوگوں کی نہ کرنے والا ہو بلکہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، امام نے تقلید کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کہاں ہے، امام نے خود تقلید کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا اگر یہ اس کے اندر شرائط موجود ہیں تو عوام کے لیے جائز ہے کہ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، یعنی نقلی دلائل تو یہ ہے کہ جو قرآن سے بھی ثابت ہیں، خود امام زمان علیہ السلام کے فرمان ہے، اما الحوادث الواقعہ، روزمرہ پیش آنے والے حوادث میں اور مسائل میں، فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا، ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو۔ اب راویان حدیث سے کیا مطلب ہے؟ راویان حدیث سے مراد جو ہے وہ مجتہد قرار دیا جاتا ہے کہ جو فقط حدیث کو روایت نہیں کرتا کہ پیچھے سے حدیث لے کر اور اس کو جو ہے وہ آگے ہم تک پہنچائے، وہ تو کتب لکھنے والے کتب احادیث نے یہ کام کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے، لیکن اس سے مراد مجتہد ہے وہ شخص کہ جو حدیث کو لیتا ہے اور پھر اس کا استناد دیکھتا ہے، اس کی اتھینٹیسٹی دیکھتا ہے کہ وہ کتنی مستند ہے، اور واقعاً یہ امام کا فرمان ہے یا کسی نے جو ہے وہ کتب احادیث میں جانچ پڑتال کرتا ہے، ضعیف تو نہیں ہے یہ حدیث، حسن، یا جو یعنی مستند ترین احادیث ہوتی ہیں مجتہد کی نظر میں، ان کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے۔ اگر صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی کوئی حدیث میں اختلاف ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مجتہدین کے فتوے میں اختلافات کیوں ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ یہ کائنڈلی ہم بتا دیجیے گا۔ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ آیات قرآنی میں بھی ذرا بر اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید خود یہ فرما رہا ہے کہ اگر لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کہ اگر قرآن غیر خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو یہ لوگ دیکھتے کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن قرآن میں ذرا بھر اختلاف نہیں ہے۔
اسی طرح معصومین میں ہمارا اس حوالے سے مستند احادیث ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، تمام معصومین کا قول فعل وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن معصوم کے فرمان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آج جو ہم 1400 سال بعد یا تدوین فقہ ہوئی، فقہ جعفری کی جب تدوین ہوئی ہے، تو علماء نے جو احادیث ہمارے تک پہنچائی ہیں، جو فقہی مسائل، فقہی احکام کے بارے میں احادیث ہیں، ان کی تعداد 69,000 ہے۔ 69,000 احادیث فقط فقہی مسائل کے متعلق ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ یعنی خود ائمہ بیان فرماتے تھے، رسول اکرم یا ان کے بعد آنے والے ائمہ، یا کچھ لوگ آ کے سوالات کرتے تھے اور امام ان کا جواب دیتے تھے۔ تو ان میں سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی احادیث ہیں کہ جو واقعاً مستند احادیث ہیں، تو مجتہد کا یہ کام ہوتا ہے۔ دوسرا، امام علیہ السلام کی جو سوال لوگ کرتے ہیں، امام کے جواب میں بعض اوقات اختلاف ہوا کرتا تھا، اور وہ اختلاف کس وجہ سے ہوا کرتا تھا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک شوگر کا مریض ہے اور آ کے ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میں چینی کھا سکتا ہوں، تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں، آپ چینی نہیں کھا سکتے۔ اور ایک نوجوان تندرست ہے، وہ آ کے ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ میں چینی کھا سکتا ہوں، ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ چینی بھی وہی ہے، ڈاکٹر بھی وہی ہے، بتانے والا پوچھنے والا بھی ایک انسان ہے، لیکن ایک انسان کو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ نہیں کھا سکتے، دوسرے کو کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے کن حالات میں جواب دیا ہے۔ امام کیا تقیہ کی حالت میں تو نہیں تھے؟ کچھ لوگ ایسے تو نہیں تھے کہ جن سے اصل جواب کو چھپانا منظور تھا، یا کچھ خاص علاقے کے لوگوں کے لیے، کہ کچھ علاقوں کے لوگوں کے لیے یہ چیز درست ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز درست نہیں ہے۔ شتر مرغ کے متعلق احادیث جو ہے وہ آپ کو ملیں گی کہ شتر مرغ کے جو حرام ہونے پہ بھی دلالت کرتی ہیں، شتر مرغ کے حلال ہونے پہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ اب ان احادیث میں یہ دیکھنا کہ مستند، اس وجہ سے اختلاف آتا ہے کہ فتویٰ میں، اور یہ فتویٰ میں جو اختلاف ہے یہ 1% سے بھی کم ہے۔ 99% فتاویٰ مجتہدین کے بالکل ٹھیک ہیں، اور جو 1% اختلاف ہے وہ بھی اس طرح اختلاف نہیں ہے کہ ایک مجتہد نے کہا کہ واجب ہے اور دوسرے نے کہا کہ حرام ہے۔ اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، ایک نے کہا کہ واجب تو دوسرے نے مستحب کہا ہے، اگر ایک نے حرام کہا ہے تو دوسرے نے مکروہ کہا ہے۔ چند چیزوں کے حلال حرام کے بارے میں اختلاف ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ شتر مرغ، اس حوالے سے دونوں چیزیں ملتی ہیں امام کے۔ اس حوالے سے وسائل الشیعہ کی روایت ہے جس میں شتر مرغ کو حرام قرار دیا گیا، جبکہ ایک امام حسن علیہ السلام سے کسی شخص نے آ کر پوچھا تھا تو امام کہ میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے بھون کے کھا لیے ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے حلال تھا جس کی وجہ سے اس نے پوچھا، اگر حرام ہوتا تو امام فرماتا کہ یہ تو یعنی انڈے ہی حرام ہے۔ ہاں، حالت احرام میں اس کو نہیں کھانے چاہیے تھے، اس کا کفارہ اس نے پوچھا اور امام نے اس کو بتا دیا کہ حالت احرام میں چونکہ تجھے نہیں کھانے چاہیے تھے، اس لیے جو ہے وہ تو نے شکار کر کے وہاں سے لے کے کھائے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا یہ کفارہ ہے۔ تو اس سے دلالت ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے۔ تو اب مجتہد نے دونوں احادیث میں سے پرکھنا ہے کہ کون سی حدیث زیادہ مستند ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے آسانی کر کے، وہ 69,000 احادیث میں سے آسانی کر کے ہمیں فتویٰ لا کر دیتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں فتویٰ لا کر دیتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مستند ہے، اور اس فتوے پہ عمل کیا جائے تو یہ فتویٰ جو ہے وہ آپ کو رائے ثواب اور اس آپ کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، تو آگے صاحب سوال یہ ہے کہ ہمارے ایسا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام زندہ ہیں، تو کیا ہم امام کی موجودگی میں بھی کسی اور کی تقلید کر سکتے ہیں یا کسی اور کی تقلید کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، ہمارے امام زندہ ہیں الحمدللہ، باقاعد حیات ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل حال فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ یقیناً امام اگر موجود ہوں اور ہم امام سے رابطہ کر سکتے ہوں، تقلید یا اجتہاد اس وقت باطل ہے کہ جب امام وقت موجود ہو۔ امام کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ تقلید کا مطلب ہے پیروی کرنا، یعنی پیروی کے حد تک اگر دیکھا جائے تو وہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے، لیکن امام کی پیروی نہیں بلکہ امام کی اطاعت ہے۔ تقلید جو ہے وہ اس میں چند شرائط ہیں، مثلا ہم فروع دین میں تقلید کر سکتے ہیں، اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتے۔ اصول دین میں یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں اس وجہ سے اللہ کو ایک مانتا ہوں کہ فلاں مجتہد آغا سیستانی اللہ کو ایک مانتے ہیں، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے احکام ہوں گے وہ اللہ کے احکام ہیں۔ ان کی مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجتہد مجھے کہتے ہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں اور میری بات سنیں، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ نہیں، میں نماز پڑھوں گا۔ لیکن اگر میں نماز پڑھوں اور رسول مجھے کہیں کہ نماز چھوڑ دو اور میری بات سنو، تو پھر میرے لیے ضروری ہوگا کہ نماز چھوڑ دوں اور اس وقت ہی اسی حالت میں جو ہے وہ نماز کو ترک کروں اور رسول کی بات سنوں۔ یہ فرق ہے اطاعت اور تقلید میں۔
امام کی بلا مشروط اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کوئی اس میں شرط نہیں ہے، کوئی زمانے کی شرط نہیں ہے، اور جو کچھ امام فرمائیں گے اسی کو ہمیں ماننا ان کے لیے ہمارے لیے واجب ہے۔ لیکن مجتہد کے جو دائرہ اختیار ہے وہ فروع دین تک ہے، اور فروع دین میں بھی جو احکام فقہ ہیں اس تک مجتہد کا دائرہ کار ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب امام پردہ غیبت میں ہے۔ اس کی مثال ملتی ہے، میں آپ کو مثال دوں، امام حسین علیہ السلام پردہ غیبت میں نہیں تھے، لیکن اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم کو اپنا نائب بنا کر کوفہ کی طرف بھیجا اور فرمایا تھا کہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ میرا نمائندہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یعنی امام حسین علیہ السلام موجود ہیں اور مسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو کہ مسلم کی بیعت کیجئے۔ تو امام کے ہوتے ہوئے امام نے ایک غیر معصوم، یعنی 14 معصومین میں جناب مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہم نہیں کرتے کہ وہ 14 معصومین میں شامل نہیں ہیں، تو ان کو بنایا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ ملتے ہیں، محمد ابن مسلم جیسے کہ جو آئمہ کے شاگرد ہیں، ابان ابن تغلب جیسے لوگ موجود ہیں، امام وقت کے ہوتے ہوئے امام محمد ابن مسلم کو رکا دے کر بھیج رہے ہیں کہ آپ جائیں فلاں علاقے کے لوگوں کو یہ رکا دیں، اور اس رکے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد ابن مسلم کو میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہوں، اور فرمایا کہ یہ جو کہے گا وہ یہ نہ سمجھنا کہ محمد ابن مسلم کہہ رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ جعفر صادق کہہ رہا ہے۔ ابان ابن تغلب کو کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابان تو فقیہ اہل بیت ہے، میرے شاگردوں میں سے ہے اور اہل بیت کے علوم کو جاننے والا ہے، تو کیوں نہیں کوفہ کی مسجد میں بیٹھ جاتا اور فتویٰ دیتا کہ میں تیرے جیسے فتویٰ دینے والے اہل علم شیعہ کو اپنے ماننے والوں میں پسند کرتا ہوں۔ یعنی امام اپنے ہوتے ہوئے یہ ان کو اجازت دے رہے ہیں جو معتمد لوگ ہیں۔ اس حوالے سے ائمہ نے بہت زیادہ احتیاط کی ہے تقلید کے بارے میں کہ یہ بڑی سخت اور کڑی شرائط ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر ایک کی تقلید نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کرائٹیریا جو امام نے بتایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، اس کرائٹیریا سے اگر وہ ایک شخص نکل کے آتا ہے، وہ مرجع دینی ہوتا ہے، تو اس کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ اور دیکھیں کہ 1100 سال سے امام کے غیبت کبریٰ کے شروع ہونے سے لے کے آج تک یہ جو سلسلہ جاری ہے، یہ اگر فقہی احکام چل رہے ہیں یا روزمرہ کے نئے مسائل میں ہمیں ان کا جواب مل رہا ہے، تو اس میں یہ ان لوگوں کی ہمارے اوپر احسان ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، اپنی زندگیاں وقف کی ہیں علوم اہل بیت کو سیکھنے کے لیے اور ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو لوگ ان علوم اہل بیت کو بائی پروفیشن نہیں سیکھ سکتے، بلکہ ان کی تقلید کر کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آگے صاحب آخری سوال کہ اگر ہم ایک مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے مجتہد میں کہ ہم اس کی تقلید کریں؟ جس طرح میں پہلے سوال کے جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ امام نے بتایا کہ وہ نفس کا مخالف ہونا چاہیے، ہوائے نفس کا، خواہش نفس کا، اور اپنے مولا کے امر کا مطیع ہونا چاہیے، دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شرائط تدوین فقہ میں ہمارے تک پہنچی ہیں کہ ہر مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم، جس کو عالم کہا جاتا ہے، عالم کہتے ہیں سب سے بڑا اس زمانے کا عالم، تو جو لوگ موجود ہیں ان میں سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے۔ احکام فقہی کو استنباط کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اخذ کرنے کا صلاحیت، اس استنباط کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت اس میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو باقی شرائط ہیں، مثلا وہ عادل ہونا چاہیے۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچتا ہو اور واجبات پہ عمل کرنے والا ہو۔ اور ہماری چونکہ اس حوالے سے ہے تو شیعہ اثنا عشری ہونا اس کا ضروری ہے، اس کا مرد ہونا ضروری ہے۔ اور یہ چند اس حوالے سے بھی چیزیں ہیں کہ جس طرح امام جماعت کا اگر پڑھنے والے نمازی جو ہے وہ مرد ہیں تو ان کا امام جماعت کا مرد ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے چونکہ تقلید بھی مرد کرنے والے ہیں تو اس کا مرد ہونا، تو مجتہد جو ہے وہ مرجع جو ہوگا جس کی تقلید کی جا سکتی ہے، جامع الشرائط مجتہد جس کو کہا جاتا ہے، اس کا مرد ہونا ضروری ہے، اس کا حلال زادہ یعنی اس کا طیب النسب ہونا ضروری ہے، وہ حلال زادہ ہو۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک شرط ہے کہ دنیا کا اگر حریص ہوگا تو اس کی بھی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اور جب اس طرح کا اگر عالم مجتہد اور سارے چیزیں اس کے موجود ہوں تو پھر سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فتویٰ پر عمل کریں۔ اور آج کل کوئی مشکل نہیں ہے کہ مجتہد کا فتویٰ معلوم کس طرح کیا جائے۔ مجتہدین کی جس طرح ہم جو ہے وہ اس وقت علماء کے رہنمائی کے مطابق
آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی جو نجف اشرف میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، طول عمر عطا فرمائے. وہ اس وقت عالم مجتہد ہیں اور ہم سب ان کی تقلید کرتے ہیں. ان کے فتویٰ کو جاننے کے لیے ان کی ویب سائٹ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو ان کے فتویٰ کے مطابق جو ہے وہ بتاتے ہیں. آیت اللہ پلے اسٹور سے بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، وہ بھی کی جا سکتی ہے. آیت اللہ سید علی خامنائی رہبر معظم ہیں، وہ مجتہد عالم ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ عالم مجتہدین موجود ہوں تو ان کی تقلید جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب جس مجتہد کی تقلید کریں پھر یہ نہ ہو کہ اپنے مزاج کے مطابق کہ اس کا چونکہ ایک بات مجھے پسند نہیں ہے تو اس بارے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکوں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ پھر جب اطاعت کرنی ہے، جب پیروی کرنی ہے تو پیروی کرنے میں پھر منمانی نہیں چلتی. جس طرح ہم نے اگر اہل بیت کا اپنے آپ کو غلام کہہ دیا تو پھر ہماری مرضی نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی مرضی ہے. ہمیں شراب سے بچنا ہوگا، پھر ہمیں سارے کاموں سے بچنا ہوگا جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے، وہ چاہے وہ میوزک ہے، غنا ہے، چاہے وہ شراب ہے، ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا. ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ اس گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کا جو بھی فقہی، دینی یا اخلاقی سوال ہو وہ آپ ہمارے کومنٹس باکس میں یا پھر ہمارے اپنے واٹس ایپ نمبر پر آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب موصول ہو جائے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.